بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساری زندگی دشمنوں سے کھیلتے گزری ہے، اس لیے میں را موساد اور KGB جیسی بدنام زمانہ تنظیموں سے کھیلتے رہنے کو ایک مشغلہ سمجھتا ہوں، لیکن میں یہاں ڈاکٹر موسمین بن کر رہوں گا تو آپ کہاں پناہ لیں گے؟ میری فکر نہ کرو، میں نے تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے ذہن میں ڈاکٹر موسمین اسمتھ کی آواز اور لہجہ نقش کر دیا تھا۔ میں تمہارا عامل ہوں، میرا حکم ہے کہ اسی لمحے سے تم میری یعنی ڈاکٹر موسمین کی آواز لہجے میں بولو گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرا لب و لہجہ بھی بدل جائے؟ وہ بولتے بولتے چونک کر پھر حیرانی سے بولا، واقعی میں تو آپ کی آواز اور لہجے میں بول رہا ہوں، اور میرا حکم ہے کہ تم بوقت ضرورت کسی بھی یہودی سے عبرانی زبان میں گفتگو کرو گے۔ وہ عبرانی زبان میں بولا، کبھی میں نے یہ زبان سنی بھی نہیں ہے، اس کا ایک حرف تک نہیں جانتا ہوں۔ پھر یہ زبان، وہ کہتے کہتے رک گیا، حیرانی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا، یہ تو معجزہ ہو گیا، میں تو ایک اجنبی زبان بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ زبان اجنبی نہیں، عبرانی ہے، تم بناسپتی یہودی ہو، یہ تمہاری مذہبی اور مادری زبان ہے۔ وہ بولا، ڈاکٹر موسمین، آپ واقعی با کمال ہیں، آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر موسمین کہہ رہا ہوں، جبکہ جانتا ہوں کہ آپ کوئی اور ہیں۔ کیا اپنے متعلق کچھ بتائیں گے؟ نام نہ پوچھو، میں اپنے دادا اور پردادا کے حوالے سے کشمیری ہوں، میرے والد پاکستان آ گئے تھے، میں شاہ کوٹ میں پیدا ہوا، یوں میں پاکستانی بھی ہوں اور کشمیری بھی۔ تم ذات پات مذہب ملک اور ملت سے بالا تر ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہے ہو، اس کے باوجود تم پر الزام عائد کیا گیا کہ تم کشمیری مجاہدین کو اسلحہ اور دیگر ضروریات کا سامان سپلائی کرتے ہو، لیکن اب یہ الزام عائد نہیں ہوگا کیونکہ تم یہودی ڈاکٹر سمجھے جاؤ گے، اور اس ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دیتے رہنے کی جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو تھام کر کہا، آپ میرے لیے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پہلے مجھے اس ہسپتال سے دلی لگاؤ تھا، مگر وہاں کے آپریشن تھیٹر میں اپنی سائمہ کے سینے سے دل نکالتے وقت میرا وہاں سے روحانی رشتہ ہو گیا ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا اپنی سائمہ کے نام سے اس آپریشن تھیٹر میں دل کے مریضوں کو نئی زندگی دیتا رہوں گا۔ تو پھر جاؤ محترم مسیحا، دوسرے کمرے میں لباس تبدیل کرو اور یہ لباس اتار کر مجھے دے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، پھر واپس آ کر اپنا اتارا ہوا لباس مجھے دیتے ہوئے بولا، میں سوچتا ہوں ڈاکٹر موسمین، رہنے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میں نے تم پر ایسا عمل کیا ہے، تم انجانے میں بھی یہی حلیہ اختیار ڈاکٹر موسمین کی طرح ہی حرکتیں کرو گے اور اسی کے لہجے میں بولتے رہو گے جیسا کہ ابھی تم بے اختیار زبان میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ جاؤ اب آرام سے سو جاؤ۔ میں اسے پوری طرح مطمئن کر کے وہاں سے نکل آیا اور صابر کے اس بنگلے کی طرف جانے لگا جہاں اس کی بیوی کو قتل ہوا تھا۔ اس بنگلے کو پولیس کی طرف سے سیل کر دیا گیا تھا۔ بیرونی دروازے پر صرف 2 مسلح سپاہی رات کو ڈیوٹی دیتے تھے، دن کے وقت ایک سپاہی رہتا تھا۔ میں نے دور سے بنگلے کے سامنے دروازے کے پاس سپاہیوں کو دیکھا، پھر ایک چکر کاٹ کر بنگلے کے پیچھے آیا، وہاں سے دیوار کے ذریعے چڑھتا ہوا چھت پر پہنچا۔ چھت سے بالکونی میں اترنا آسان تھا، بالکونی کا دروازہ بھی مقفل تھا۔ میں نے جیب سے مڑا ہوا تار نکالا، مجھے لاک بریکنگ یا اوپننگ میں مہارت حاصل تھی۔ آدھے منٹ کے اندر دروازہ کھل گیا۔ میں نے اندر آ کر دروازے کو بند کیا، پھر ایک پینسل ٹارچ کی روشنی میں ٹوائلٹ کے اندر گیا۔ ڈاکٹر صابر کے خیالات تھے کہ اس نے بنگلے میں واردات سے پہلے اپنے میلے کپڑے باتھ روم میں رکھے تھے۔ میں نے اس کے تمام میلے کپڑے، جرابیں اور رومال وغیرہ اکٹھے کر کے گٹھڑی بنا لی، الماری سے اس کا ایک دھلا ہوا جوڑا نکالا اور خود پہن لیا، اور اپنا اتارا ہوا لباس، جرابیں اور رومال کو باتھ روم میں لے جا کر رکھ دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر جس راستے سے میں آیا تھا اسی راستے سے میلے کپڑوں کی گٹھڑی لے کر اس کوٹھی سے دور چلا آیا۔ جوہو ساحل
محل کے ایک ویران سے حصے میں ویرانی کے بجائے بڑی رونق رہتی تھی۔ بڑے بڑے دولت مندوں کاریں کھڑی رہتی تھیں، ان کاروں کے اندر عیاشی ہوتی تھی۔ سوڈا اور تلے ہوئے جھینگے پکوڑے بیچنے والے گھومتے رہتے تھے، پولیس والے بتا لے کر وہاں کے تھانے میں سوتے رہتے تھے۔ ادھر بمبئی کے ساحل میں رات بڑی مستی بری ہوا کرتی تھی۔ ایک کار کے قریب آیا، اندر سے ایک عورت کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر مجھے قریب دیکھ کر ایک ڈانٹ کر پوچھا، اے کون ہے؟ جاؤ، ابھی ہمارے پاس شراب سوڈا سب کچھ ہے۔ عورت کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ڈارلنگ یہ بھی تو کہو کہ شراب کے ساتھ شباب بھی ہے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ وہ پچھلی سیٹ پر تھے۔ میں نے چپکے سے کپڑوں کی گٹھڑی اگلی کھڑکی سے اندر ڈال دی، پھر وہاں سے دور جاتے ہوئے سیٹ کے دماغ پر مسلط ہو گیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق بولا، بس اب مجھے گھر جانا ہوگا، نہیں تو سیٹھانی جوان اولاد کے سامنے جھگڑنے لگے گی۔ یہ لو 1000 روپے، اب کوئی دوسرا گاہک ڈھونڈ لو۔ وہ عورت رقم لے کر کار سے اتر گئی۔ سیٹھ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا، پھر وہاں سے کار ڈرائیو کر کے جانے لگا۔ میں نے اسے تھوڑی دور پہنچانے کے بعد روک دیا۔ اس نے کار سے اتر کر ڈگی سے پیٹرول کا کین نکالا، اگلی سیٹ پر آیا، پھر کین کو کھول کر میلے کپڑوں کی گٹھڑی پر پیٹرول کو انڈیلا، کچھ پیٹرول اپنے جسم پر اور کچھ کار کے اندر جگہ جگہ چھڑک دیا۔ اس کے بعد لائٹر نکال کر اسے سلگا دیا۔ چشمے زدن میں کار کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ سیٹھ کا آدھا لباس جل رہا تھا کیونکہ وہ آدھا ننگا تھا۔ میں نے اسے پاپ کے پراشچت کی تلافی کے لیے وہیں بٹھائے رکھا، اسے بھاگنے نہیں دیا۔ ذرا سی دیر میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، کار کی پیٹرول کی ٹینکی پھٹ گئی تھی۔ اس کار کی آہنی باڈی کے ٹکڑے دھماکوں کے باعث فضا میں اڑتے ہوئے دور جا گرے تھے۔ دوسری کاروں والے نے خوف زدہ ہو کر اپنی کاروں کو وہاں سے دور لے جانے لگے۔ میں اس کے مردہ دماغ سے نکل آیا۔ وہ میلے کپڑوں کی گٹھڑی جل کر راکھ ہو چکی ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر صابر کے وہ تمام کپڑے جلا دیے تھے جن کے ذریعے اس کے بدن کی بو کو شکاری بلڈ ہاؤنڈ کتے سونگھ سکتے تھے۔ ہاں، وہ میرے ان کپڑوں کو سونگھ کر میری بو کو پہچان سکتے تھے جنہیں میں اپنے بدن سے اتار کر صابر کے باتھ روم میں چھوڑ آیا تھا، اور جب کتے میرا تعاقب کرتے تو تصدیق ہو جاتی کہ میں ڈاکٹر صابر ہوں۔ اسپتال میں فرائض ادا کرنے والے صابر پر کوئی بھی کبھی شبہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ اپنی دلی و دماغی اور روحانی مسرتیں حاصل کرنے کے لیے اسی اسپتال میں اپنے فرائض انجام دیتا رہتا۔ اس ساحلی علاقے میں ایسا دھماکہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بمبئی کے آئی جی اور کمشنر کے پاس اطلاع پہنچی تو شہر کے تمام پولیس والے فوراً ہی جاگ گئے اور جائے واردات کی طرف گاڑیاں لے کر جانے لگے۔ شہناز اور پروین فلمی پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر ستیہ نارائن کی بیٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس ارب پتی سیٹھ کی کئی کوٹھیاں شہر میں تھیں۔ بیٹیوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں بہنیں تنہا جوہو کے سامنے والی ایک کوٹھی میں قیام کریں گی۔ میں اس کوٹھی میں پہنچ گیا۔ وہ دونوں جاگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، بیٹے رات کے 3 بج رہے ہیں، فوراً جا کر سو جاؤ۔ ہم میں سے جو جلدی بیدار ہوگا وہ ڈاکٹر صابر کے دماغ میں جا کر اس کی نگرانی کرے گا۔ ہم الگ الگ کمروں میں سونے کے لیے گئے۔ میں نے راہ کے ڈائریکٹر کے بنگلے کا فون نمبر ڈائل کیا، ریسیور کان سے لگا کر سننے لگا۔ تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر ڈائریکٹر کی نیند بھری آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں وہ ہوں جو دیش کا غدار نہیں تھا، لیکن تم نے اپنی کم ظرفی اور اسلام دشمنی کے باعث مجھے ملک دشمن تخریب کار بنا دیا ہے۔ اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد آرام سے سونے کی غلطی نہ کرو۔ میں تمہارے بہت قریب ہوں، مگر نیند کے دوران تمہاری شہ رگ کاٹنا نہیں چاہتا، اس لیے جاگتے رہو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھا، پھر رات تنظیم کے ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج کے انچارج سے رابطہ کر کے کہا، فوراً کمپیوٹر ریکارڈنگ دیکھو اور بتاؤ ابھی مجھے کس نمبر سے مخاطب کیا گیا تھا اور فون کس علاقے میں اور کس مکان میں ہے۔ ایکسچینج کے انچارج نے فوراً کمپیوٹر کے پاس آ کر وہاں کی ریکارڈنگ چیک کی۔ کمپیوٹر اسکرین پر وہی نمبر نظر آیا جو میرے موجودہ فون کا تھا۔ میں نے انچارج کے دماغ کو بہکا دیا۔ اس نے نمبر نوٹ کیا تو میں نے نمبروں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ جوہو کے بجائے دادر بمبئی کے ایک فلیٹ کا پتہ لکھوا دیا، پھر اس کے ذریعے صحیح ریکارڈنگ ہونے والے نمبروں کی ڈسک کو مٹا دیا۔ اس کے بعد دشمن کبھی ہماری
ہماری موجودہ رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے ڈائریکٹر کی نیند اڑا دی تھی، اب وہ میری گرفتاری تک سو نہیں سکتا تھا۔ میں آرام سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر بستر پر لیٹ گیا، دماغ کو ہدایت دی، پھر ڈائریکٹر کے حصے کی نیند اپنے نام کر کے سو گیا۔ راہ کے تحت کام کرنے والے اس شہر کے تمام جاسوس حرکت میں آ گئے تھے۔ دادر پولیس اسٹیشن کے افسروں اور سپاہیوں نے مطلوبہ فلیٹ کا اور ٹیلی فون کا نمبر تلاش کیا، لیکن ان نمبروں کا نہ کوئی فلیٹ تھا نہ وہ ٹیلی فون نمبر تھا۔ انہوں نے راہ کے زونل افسر کو ان غلطیوں کی اطلاع دی۔ زونل افسر نے اپنے ڈائریکٹر کے ٹیلی فون ایکسچینج کے انچارج کے پاس آ کر کہا، یہ تم نے غلط نمبر دیے ہیں، ان نمبروں کا نہ کوئی ٹیلی فون ہے نہ فلیٹ ہے۔ وہ بولا، سر میں نے وہی بتایا ہے جو کمپیوٹر سے نوٹ کیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ انچارج نے وہ ڈسک کمپیوٹر میں لگائی جس میں سے میں نے اصل نمبروں کو مٹا دیا تھا، اور وہ تمام نمبر ڈسک میں ریکارڈ کرائے تھے جو دادر کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ زونل افسر نے اسکرین پر انہی نمبروں کو دیکھا، پھر حیرانی سے بولا، یقین نہیں آتا کہ کمپیوٹر سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انچارج نے کہا، سر ایسی مثالیں ہیں، بعض اوقات کمپیوٹر سے ملنے والی اطلاعات غلط ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کمپیوٹر میں اچانک ہونے والی ٹیکنیکل خرابی ہے یا پھر کمپیوٹر ہینڈل کرنے والے سے انجانے میں بھول ہو جاتی ہے۔ زونل افسر نے ڈائریکٹر سے فون پر رابطہ کیا، پھر اسے بتایا کہ کس طرح کمپیوٹر سے غلط اطلاع ملی تھی۔ ادھر ڈائریکٹر غصے سے داڑھتے ہوئے بولا، اس حرام خور انچارج کو لات مار کر وہاں سے نکالو، کسی ڈپلومہ حاصل کرنے والے کمپیوٹر کے ماہر کو یہ ذمہ داریاں دو۔ سر ابھی آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صابر جو سیدھا سادہ اور بے ضرر انسان دکھائی دیتا تھا، اب فلمی ہیرو سے زیادہ ڈرامائی انداز اختیار کر رہا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ مسلح افراد کو تنہا مار ڈالا ہے، اب آپ جیسی اہم ہستی کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ گرا کر بولا، اس نے میری نیند حرام کی ہے، میں اس کی زندگی حرام کر دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا میرے قریب ہے اور مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، میں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ وہ یہاں آتے ہی کتے کی موت مارا جائے گا۔ سر ایسا ہی ہوگا، انتظامات مکمل ہیں، وہ مارا جائے گا، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا، ڈائریکٹر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ہزار حفاظتی انتظامات کے باوجود وہ بے فکری سے سو نہیں سکتا تھا۔ جس نہتے قیدی نے اس کے ساتھ مسلح افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس نے کوئی ایسی چال چلی ہوگی کہ تمام ہتھیار والے اس کی چال میں آ کر مارے گئے ہوں گے۔ وہ ڈائریکٹر کی خوابگاہ میں بھی کسی چال بازی سے چھپ کر آ سکتا تھا، اس لیے بے فکری سے سو جانا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ راہ کا ہیڈ کوارٹر دہلی میں تھا۔ ڈائریکٹر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دہلی میں مستقل رہتا تھا۔ ان دنوں ضروری مسائل سے نمٹنے کے لیے بمبئی آیا تھا۔ پہلے اس کے لیے یہ اہم تشویشناک مسئلہ تھا کہ انتہا پسند ہندوؤں کی سیاسی پارٹی شیو سینا اور بی جے پی نے متحد ہو کر مہاراشٹر میں کانگریس کو شکست دی تھی۔ شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے نے اعلان کیا تھا کہ صدیوں پہلے بمبئی کا نام بمبئی تھا، اس لیے دہلی مرکز سے مشورہ کیے بغیر بمبئی کے نام کی تختیاں شہر سے ہٹا دی تھیں۔ بندرگاہ، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ جیسے اہم مقامات پر جلی حروفوں سے ممبئی لکھوا دیا تھا۔ متعصب بال ٹھاکرے کا دوسرا عزم یہ تھا کہ وہ مہاراشٹر کے سب سے بڑے شہر میں مسلمانوں کو رہنے نہیں دے گا، پہلے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکالے گا جو غیر قانونی طور پر دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے آ کر روزی حاصل کر رہے تھے۔ جو بھی اس کے باقاعدہ مسلمان شہری تھے، انہیں زندگی گزارنے کے تمام ذرائع سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستانی فلموں کی سب سے معروف فلمی اداکارہ مادھوری ڈکشٹ، دلیپ کمار اور نصیرالدین شاہ نے پردھان منتری نرسمہا راؤ کو شکایتی خطوط لکھے تھے۔ بال ٹھاکرے نے مادھوری ڈکشٹ کو دھمکی دی تھی کہ وہ آئندہ کسی مسلمان ہیرو کے ساتھ فلموں میں کام نہ کرے، ورنہ اس کا انجام بھی دیویا بھارتی جیسا ہوگا۔ دلیپ کمار اور نصیرالدین شاہ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ہندو دھرم اختیار کر لیں۔ ڈائریکٹر راہ نے ممبئی آنے کے بعد بال ٹھاکرے سے مذاکرات کیے تھے، اس سے کہا تھا ہم بھی تمہاری طرح مسلمانوں کا وجود پسند نہیں کرتے، لیکن یہ مسلمان بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہیں۔ اتنی بڑی اقلیت کو پسماندہ اور جوتوں کی نوک پر رکھنے کے لیے ایسی سیاسی چالیں چلنا چاہیے کہ عالمی سطح پر
بھارت کی بدنامی نہ ہو۔ بال ٹھاکرے نے کہا تمہاری کانگریس سرکاری مشینری کہے گی کیونکہ ہندوستان کی آزادی سے اب تک کانگریس والوں نے مسلمانوں کے ووٹوں سے جیتتے اور اپنی حکومتیں بناتے آئے ہیں۔ میں ابھی ممبئی سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پالیسی پر عمل کروں گا، دھیرے دھیرے پورے ہندوستان سے ان مسلمانوں کو نکال کر باہر کر دوں گا یا پھر ہریجن بنا کر رکھ دوں گا۔ ڈائریکٹر نے کہا اس صوبے مہاراشٹر میں جیتنے کے بعد آسمان پر چڑھ گئے ہو، بے شک اس صوبے کانگریس کو شکست ہوئی ہے، لیکن راحت تنظیم کسی ملک، کسی صوبے اور کسی شہر کو شکست کھانا نہیں جانتی۔ میں آخری بار سمجھاتا ہوں کہ مسلمانوں کو کچل کر رکھو لیکن طریقے سے۔ اگر ہندو انتہا پسند ہندوازم کا مظاہرہ کر کے بھارت کو دنیا میں بدنام کرو گے تو میں ممبئی اور پورے مہاراشٹر میں ایسی دہشت گردی اور تخریب کاری شروع کراؤں گا کہ تمہیں ووٹ دے کر کامیاب کرانے والے ہندو تم سے غصہ کرنے لگیں گے۔ ڈائریکٹر بال ٹھاکرے کو وارننگ دے کر مدراس جانا چاہتا تھا کیونکہ تامل ناڈو کے باغی سری لنکا پر غالب آنے کے بعد اسرائیل سے مدد طلب کر رہے تھے۔ بھارتی حکومت ایٹم بم اور میزائل وغیرہ کی تشہیر کر کے پوری دنیا اور خصوصاً ایشیا میں خود کو سپر پاور ثابت کر رہی ہے، لیکن وہاں سے اس کے اتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ وہ تمام ٹکڑوں کو سمیٹ کر رکھنے میں اپنی مدت حکومت پوری کرتی رہتی ہے۔ سکھوں کی آزادی کی تحریک ابھی ذرا سست پڑی ہوئی ہے، تاہم اندیشہ ہے کہ یہ لاوا پھٹ کر بہ نکلے گا۔ کشمیر کے مجاہدوں نے تو ہندو انتہا پسندی کا بانڈا پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی کشمیر کا معاملہ تھا جس میں ایک سیدھے سادے غیر سیاسی ڈاکٹر صابر کو صرف اس لیے دیش کا غدار قرار دیا جا رہا تھا کہ اس کی شریک حیات ایک کشمیری خاتون تھی۔ ڈاکٹر صابر کے کیس نے ڈائریکٹر راہ کو ایسے الجھا دیا تھا کہ وہ بمبئی سے مدراس اور پھر سری لنکا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری صبح منتری دین دیال نے فون پر پوچھا، شریمان میں منتری دین دیال بول رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ نے اس دیش کے غدار کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا، بھلا آپ سے کون بچ کر جا سکتا ہے؟ ڈائریکٹر نے کہا منتری جی، ہم جیسے گیدڑ سمجھ رہے تھے وہ شیر بن رہا ہے، ہمارے ساتھیوں سے بچ کر نکل گیا ہے۔ وہ موم سے بنا ہوا ڈاکٹر آپ کے فولادی پنجوں سے نکل گیا۔ نہیں شریمان، یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے، اگرچہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ اس معصوم ڈاکٹر نے ہمارے 7 مسلح آدمیوں کو مار ڈالا ہے اور اب میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہے رام، یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، کیا وہ بھاگ کر چھپ گیا ہے؟ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، وہ جلد ہی گرفتار ہو جائے گا۔ شریمان کیسے فکر نہ کروں، وہ بچ نکلا ہے تو اسپتال میں میری بھتیجی کے پاس ضرور آئے گا۔ اسپتال کے اندر اور باہر سخت پہرا ہے، وہ ایسا احمق نہیں ہے کہ گرفتار ہونے کے لیے ادھر کا رخ کرے گا۔ ادھر کا رخ ضرور کرے گا، میری بھتیجی اینجلی کے پاس ضرور آئے گا کیونکہ اس کی بیوی کا دل میری بھتیجی کے پاس ہے۔ وہ قائل ہو کر بولا، ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اینجلی کا نیا دل صابر کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ اس کی حمایت میں بولتی رہتی ہے۔ اسی طرح صابر قدرتی طور پر اینجلی میں اس لیے دلچسپی لے گا کہ اس کی کشمیری بیوی کا دل آپ کی بھتیجی کے سینے میں محفوظ ہو گیا ہے۔ ہم نے سوچا تھا یہودی ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر صابر بنا کر اینجلی کو بہلا دیں گے، مگر اب تو یہ مشکل نظر آتا ہے۔ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اسے اسپتال کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میرا ایک ماتحت آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ یہودی ڈاکٹر کے بنگلے میں جائیں، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر اسپتال چلے جائیں۔ وہاں اینجلی کے سامنے اسے پیش کر کے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صابر کو سزا سے بچا کر اس کے پاس لے آئے ہیں۔ پروگرام کے مطابق وہ ڈائریکٹر کے ماتحت افسر کے ساتھ ڈاکٹر موس مین اسمتھ کے بنگلے میں پہنچا تو اسے حیرانی سے دیکھ کر بولا، اوہ ڈاکٹر، تم تو بالکل ڈاکٹر صابر دکھائی دیتے ہو۔ صابر نے ماتحت افسر سے پوچھا، یہ کون گدھا ہے جو کسی تعارف کے بغیر مجھے ڈاکٹر صابر کہہ رہا ہے؟ ماتحت افسر نے کہا، سوری ڈاکٹر، میں تعارف کرانے والا تھا۔ اس سے پہلے یہ بول پڑے، یہ وزیر صحت دین دیال صاحب ہیں۔
ہیں۔ صابر نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، سوری، میں نے آپ کو گدھا کہہ دیا تھا۔ ویسے کسی وزیر کو غیر ملکی مہمانوں سے تعارف کے بغیر بولنا نہیں چاہیے، ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو گدھا کہتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تیسری بار گدھا کہا ہے۔ منتری نے کہا، تیسری نہیں، یہ چوتھی بار کہہ چکے ہیں، مگر میں بہت خوش ہوں، آپ نے ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ہو کر میری مشکل آسان کر دی ہے۔ میری بھتیجی انجلی آپ کو صابر سمجھ کر بہل جائے گی۔ ڈاکٹر صابر کو تعجب ہوا، انجلی اس کی شخصیت سے کیوں بہل جائے گی؟ صابر اس کے آپریشن سے پہلے اتنا جانتا تھا کہ وہ اسے چاہنے لگی ہے، اور اب یہ فطری کشش سی پیدا ہو گئی تھی کہ اس کی سائمہ کا دل انجلی کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، منتری جی، میں یہ نہیں سمجھا کہ انجلی مجھے دیکھ کر کیوں بہل جائے گی؟ میں کیا بتاؤں، ڈاکٹر صابر کی بیوی کا دل اس کے سینے میں ہے اور وہ دل سے صابر کو چاہنے لگی ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر صابر کو سزا ہوگی تو وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد دھرم شالہ، پاٹھ شالہ اور اناتھ آشرم وغیرہ میں دے کر خودکشی کر لے گی، یعنی صابر کے بغیر زندہ نہیں رہے گی، مرتے مرتے مجھے کروڑوں روپے سے محروم کر دے گی۔ یعنی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ اس کے سامنے خود کو ڈاکٹر صابر کہتے رہیں گے تو وہ اگلے الیکشن میں میرے لیے کروڑوں روپے خرچ کرے گی۔ ڈاکٹر صابر منتری اور ماتحت کے ساتھ اسپتال کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، پہلے میری زندگی میں سائمہ تھی، میں نے انجلی کو بار بار نظر انداز کیا، لیکن اب کیسے کروں گا؟ میری سائمہ تو اس کے اندر ہر دھڑکن میں زندہ ہے اور اسے زندہ رہنا چاہیے۔ انجلی کو جذباتی انداز میں خودکشی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، وہ خودکشی کرے گی تو اس کے ساتھ میری سائمہ بھی مر جائے گی۔ قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اب مجھے سائمہ کے دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھنے کے لیے انجلی کی دلجوئی کرنی ہوگی۔ ہم نیند سے بیدار ہو گئے تھے۔ میں نے ناشتے کی میز پر شہناز سے کہا، تم اور پارو ناشتہ کرنے کے بعد صابر کے اندر رہو۔ شہناز نے پوچھا، پارو؟ میں نے پروین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں اسے پروین نہیں بلکہ پیار سے پارو کہوں گا۔ وہ بولی، پاپا آپ کا پارو کہنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شہناز نے کہا، ہم سب تمہیں پارو کہیں گے، اور یاد رکھو تمہیں عملی میدان میں خود کو پاپا کی بیٹی ثابت کرنا ہے، اس لیے تم صرف صابر کے پاس نہیں رہو گی بلکہ اس سے ملاقات کرنے والوں کے ذہنوں کو بھی پڑھتی رہو گی۔ میں نے کہا، اور خاص طور پر ڈائریکٹر را اور منتری دین دیال کے خیالات بھی پڑھتی رہو گی۔ تمہیں دین دیال کے چور خیالات سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سائمہ کے وہ دو قاتل کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ شہناز نے پوچھا، اور پاپا آپ کیا کرتے رہیں گے؟